السلام علیکم ناظرین عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف حضرت امام مظلوم حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ ناظرین، سپہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتا ہے، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتا ہے۔ ناظرین، یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حرہ بن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں گناہگاروں اور خطاکاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، حر عرب کے معروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فیض سے جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے، لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین، حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا لی، کیونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور اس کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت زیادہ متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہے۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور اس کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ۔
جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور اس کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ ناظرین، حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے۔ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے ان مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ ناظرین، یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا، آخرکار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی۔ ناظرین، مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو۔ حر نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ ناظرین، حر لشکر لے کر حسینی قافلے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور آپ نے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زار و قطار روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاؤں میں سمیٹا اور فرمایا، اور میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے سے جا ملے، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے منسلک ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رشک کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا۔ آخرکار یزید لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔